بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله فأحب الخلق إلى الله من أحسن عياله رواه البيهقي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اس وقت ایک خاص اور اہم اور ہنگامی ضرورت کے پیش نظر یہ بیان ترغیبی بیان جاری کیا جا رہا ہے کہ ہمارے ملک میں اور خاص طور پر ہماری اس ریاست میں بہت سارے احوال اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت پر، اللہ کے بندوں پر مسلط ہے۔ ابھی گزشتہ چند مہینوں سے کورونا وائرس، کووڈ-19 کے وائرس اور اس کی بیماری کی وجہ سے سارا ملک حیران پریشان رہا۔ اس وائرس اور بیماری سے بچانے کے خاطر پورے ملک میں لاک ڈاؤن ہوا۔ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے ملک کی اکثریت نہایت حیران اور پریشان اور ہراسانی کے عالم میں رہے، اور ابھی یہ سلسلہ اور یہ آفت و مصیبت ختم نہیں ہو سکی اور پوری طرح اطمینان نہیں ہو پایا۔ لوگ ابھی اسی ہمہ ہمی اور پریشانی کے عالم میں ہیں کہ ریاست تلنگانہ میں اور خاص طور پر شہر حیدرآباد میں تیز مسلسل طوفانی بارش کا سلسلہ کئی دن تک جاری رہا، اور شہر حیدرآباد کے بعض تالاب لبریز ہونے کی وجہ سے ان کے کٹے ٹوٹ گئے یا مجبوراً مصلحتاً توڑا گیا، جس کی وجہ سے شہر کے نشیبی علاقوں میں اور تالاب کے آس پاس محلے جات میں پانی کا بہاؤ اس قدر تیز تھا کہ محلے کے محلے سیلاب کی شکل میں، تالاب کی شکل میں تبدیل ہو گئے، جس کی وجہ سے وہ مکانات جو نشیبی علاقے میں تھے اور سنگل تھے، گراؤنڈ فلور پر مشتمل تھا، یا یہ کہ کچے مکانات تھے، اسبسٹس یا ٹین شیٹ وغیرہ کے مکانات تھے، جو اس سیلاب کی وجہ سے پوری طرح متاثر ہوئے۔ لوگوں نے کسی طرح اپنے بھائیوں بہنوں اور عوام الناس کی مدد سے اپنی جان بچانے، اپنے اہل و عیال اور اپنی آل اولاد کی جان بچانے میں کامیاب تو ہوئے، لیکن پھر بھی 50 جانوں کے بہہ جانے کا، انسانوں کے بہہ جانے کا، اور اسی طرح ہلاک ہونے کی اطلاعات وصول ہوئی، لیکن بہت کم تعداد میں جانی نقصان ہوا۔ البتہ لوگوں کا مالی نقصان بہت زیادہ ہوا۔ بعض لوگوں کا گھر گھرستی کا سامان مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ ایک گھر میں ضرورت کا جو سامان ہوتا ہے اوڑھنے بچھانے کا،
کھانے پکانے کا، اسی طرح گھر گھرستی کا جو سامان ہوتا ہے وہ سامان مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ ایسے متاثرین ہزاروں کی تعداد میں۔ ایسے موقع پر ہماری اور تمام انسانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے متاثرین جن کا نقصان ہوا ہے ان کی ہر ممکن مدد کریں، ان کی امداد کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری مخلوق، تمام انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے عیال ہیں، لہذا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ وہ بندہ ہوگا جو اللہ کے عیال کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے، ان کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے بندوں پر رحم کرنے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرماتا ہے۔ اور آپ نے اپنی امت کو حکم دیا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ رحم کرنے کے، سلوک کرنے کے بعض ہنگامی مواقع ہوتے ہیں، انہی ہنگامی مواقع میں سے یہ ایک موقع ہے جو ہمارے اور آپ کے لیے اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا ایک موقع اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ گزشتہ ہفتے منگل کی رات میں ایک تالاب کا بند ٹوٹا، جس کی وجہ سے کئی محلے جات غرقاب ہوئے اور لوگوں کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ 2 دن تک مسلسل لوگ پانی میں پھنسے رہے، اور پھر ہفتے کے دن رات میں ایک اور تالاب کا بند ٹوٹا، جس کی وجہ سے کئی محلے جات، ہزاروں مکانات تالاب کی شکل میں تبدیل ہو گئے اور مکانات میں پانی داخل ہوا، جس کی وجہ سے لوگوں کا کافی نقصان ہوا۔ اس نقصان کا تخمینہ سرکاری تخمینہ 5,000 کروڑ کا بتایا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی نقصان ہوا ہو۔ بہرحال کافی نقصان اللہ کے بندوں نے اس بارش کے پانی اور تالاب کے ٹوٹنے اور سیلاب کی وجہ سے اللہ کے بندوں نے اٹھایا ہے، اور ابھی بھی لوگ مصیبتوں میں ہیں۔ گھروں میں پانی ہے، گلیوں میں پانی ہے، کیچڑ ہے، اور ابھی تک متاثرہ لوگوں کی زندگی بحال نہیں ہو سکی ہے۔ ایسے موقع پر ہم لوگوں کی اور تمام برادران کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر ممکن تعاون کریں اور لوگوں کی مدد کریں اور لوگوں کو اثر نو زندگی گزارنے کا موقع فراہم کریں۔ گھر گھرستی کے سامان کی فراہمی کی جائے، اور جہاں تک ہو سکے، جس قدر ہو سکے، ان لوگوں کو دوبارہ زندگی بحال کرنے میں ان لوگوں کی بھرپور مدد کی جائے۔ الحمدللہ ہر موقع پر ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ کے بندے، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان ہو، اپنے متاثرہ اور مصیبت زدہ بھائیوں اور بہنوں کی مدد میں آگے آتے ہیں۔ کورونا وائرس کے بعد، کورونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن میں جو لوگ پھنس گئے تھے اور روٹی روزی کے محتاج ہو گئے تھے، ہم نے دیکھا سرکار اور حکومت سے زیادہ عام لوگوں نے، عام بندوں نے لوگوں کی مدد کی اور بے لوث مدد کی۔
اور خوب بڑھ چڑھ کر مدد کی، شوق و ذوق سے ان کی ضرورتوں کو پورا کیا۔ اور اب گزشتہ ہفتے سے بارش اور سیلاب کے متاثرین میں بھی عوام الناس کی امداد اور عوام الناس کی خدمات زیادہ ہیں۔ حکومت بھی خدمت کرتی ہے اور لوگوں کی مصیبت کو دور کرنے اور مصیبت سے لوگوں کو نکالنے کی کوشش کرتی ہے۔ سیاسی لیڈران بھی اس موقع پر اپنی ذمہ داری نبھاتے ہیں، لیکن سیاسی جماعتیں ہوں یا حکومت اور سرکار ہو، یہ لوگ ایک مفاد کے خاطر سیاسی وابستگی کی وجہ سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور ان کو مصیبت سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں عوام الناس جو اپنے بھائی اور بہنوں کی مدد میں آگے آتے ہیں اور مصیبت زدہ لوگوں کو مصیبت سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور رات دن اس میں جڑ جاتے ہیں، اور اول وقت ہی ابھی حکومت اور سرکار کی ٹیم نہیں آئی ہوتی، سیاسی پارٹیوں کے لیڈر ابھی نہیں پہنچے ہوتے، عوام الناس پڑوسی اور لوگ اس میں لوگوں کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اور ان حضرات کی جو خدمت ہوتی ہے، امداد ہوتی ہے، مدد ہوتی ہے، وہ صرف انسانیت کی بنیاد پر ہوتی، سیاست سے وابستگی کی وجہ سے نہیں، صرف انسانیت کی بنیاد پر، اجر آخرت کی بنیاد پر ان لوگوں کی مدد ہوتی ہے، اور اس میں یہ لوگ رات دن اپنے آپ کو جوخم میں ڈال کر، مصیبت میں ڈال کر اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ چنانچہ اس حالیہ مصیبت اور آفت کے وقت میں بھی جب آدھی رات کے بعد پانی گھروں میں داخل ہونا شروع ہوا تو محلے ہی کے لوگ ایک دوسرے کی مدد میں آگے آ گئے، اور آج بھی الحمدللہ لوگ مدد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی امداد کو قبول فرمائے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مصیبت زدہ لوگوں کو ان مصیبتوں سے جلد چھٹکارا عطا فرمائے۔ میں اس موقع پر ایک خاص اپیل اور گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ مہینہ ماہ میلاد کا مہینہ ہے۔ ماہ میلاد میں ہم سب کے دلوں میں نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجزن ہو جاتی ہے۔ اس کا ایک جوش ہر عام خاص مسلمانوں میں نظر آتا ہے کہ ماہ میلاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کی عظمت دلوں میں اجاگر ہوتی ہے اور اس کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ تو یہ بہترین موقع ہے ماہ میلاد کا، ماہ ربیع الاول کا، کہ ہم جو کچھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت اور میلاد کی نسبت اور آپ سے محبت کے عنوان پر جو کچھ بھی ہم اس ماہ مبارک میں اور اس ماہ میلاد میں خرچ کرتے ہیں، میں اپیل کروں گا اپنے تمام بھائیوں بہنوں سے کہ اس ماہ میلاد میں اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے وہ تمام مصارف، خرچ جات جو ہر سال ہم اس ماہ میلاد میں کرتے ہیں، وہ ان مصیبت زدہ لوگوں کو مصیبت سے چھٹکارا دلانے میں خرچ کریں گے تو انشاءاللہ یہ زیادہ مفید ہوگا، زیادہ نفع ہوگا، اور آخرت کے اعتبار سے زیادہ اجر کا باعث بنے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کا ذریعہ ہوگا۔ اسی طرح اس ماہ میں ہم لوگ کھانا پکا کر غریبوں کو کھلاتے ہیں، جس کو 11ویں شریف کہا جاتا ہے، اور آنے والے مہینے میں کھانا پکا کر ہم کھلاتے ہیں، اس کو 11ویں شریف کہا جاتا ہے، اور اس ماہ میں ہم کھانا پکا کر غریبوں کو کھلاتے ہیں، اس کو 12ویں کہا جاتا ہے۔ ہر سال ہم یہ عمل انجام دے رہے ہیں۔ اس سال کے لیے میری اپیل یہ ہے کہ اس مد کو اور اس پیسے کو اور اس رقم کو ان مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبت دور کرنے میں خرچ کریں اور لگائیں،
تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے آخرت میں زیادہ کام آئے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کا باعث اور ذریعہ بنے گا۔ بہت سے گھرانے ایسے ہیں جن کے پاس مہینے بھر کا راشن تھا جو سب کا سب ضائع ہو گیا۔ لوگوں کے پاس کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے یا یہ کہ زیورات رکھے ہوئے تھے، وہ بھی ضائع ہو گئے۔ گھر کے ضروری برتن بھی ضائع ہو گئے۔ اور اسی طرح یہ بات بھی لوگوں نے سنی اور اخباروں میں پڑھی ہوگی کہ بہت سے گھرانے ایسے تھے جہاں نوجوان لڑکیوں کی شادی کا جو جہیز ہوتا ہے، ضروری سامان ہوتا ہے، وہ گھروں میں رکھا ہوا تھا، وہ بھی ضائع ہو گئے۔ وہ بندے بڑی مشکلوں سے اپنی لخت جگر کی شادی کے لیے نہ جانے کیسی کیسی محنت کیے ہوں گے اور کس طرح سے انہوں نے اپنی لڑکیوں کا جہیز اکٹھا کیا اور ان کی شادی کا بندوبست کیا، لیکن اللہ کی مرضی، اس سیلاب نے اور اس بارش نے ان کا وہ سارا ذخیرہ سیلاب کی نظر ہو گیا جو اب کسی کام کا نہیں رہا۔ میں اس موقع پر اپنے بھائیوں اور بہنوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جن لوگوں کو اللہ نے استطاعت عطا فرمائی اور وہ اپنے پاس گنجائش والے ہیں اور ان کے ہاں بھی شادی ہوگی، ان کے گھرانہ و خاندان میں بھی شادی ہوگی، تو اپنے گھروں کی اور خاندانوں کی شادیوں کو نہایت ہی سادے طریقے پر انجام دیں اور فضولیات میں، دیگر رسموں میں جو رقم خرچ ہوتی تھی اس کو پس انداز کریں اور اس کو بچائیں اور اس رقم کے ذریعے ان لڑکیوں کی شادی کریں جن لڑکیوں کے ماں باپ نے ارمانوں سے سامان اکٹھا کیا تھا لیکن وہ سب ضائع ہو گیا ہے۔ اس لیے ان سے بھی ہماری گزارش ہے کہ اپنی لخت جگر اور لڑکیوں اور لڑکوں کی شادی کے ساتھ ساتھ ایسے متاثرین اور مصیبت زدہ لوگ گھرانوں میں سے جن لوگوں کے ہاں شادی کا وقت ہے اور شادی کی توقع تھی، ان لوگوں کی شادی کریں اور ان لوگوں کا جو ہے ان لوگوں کو راحت پہنچائیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑی خدمت ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس موقع پر تمام متاثرین کے ساتھ ہمدردی کرنے کے جذبات اللہ اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمائے اور ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان مصیبت زدہ کے کام آئیں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب پائیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے بندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کو عذاب سے محفوظ و معمول رکھیں گے۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے اور اس کا اس بہترین موقع ہے کہ لوگ مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم ان کی مدد کریں اور ان کو جو ہے خوشحال کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک گزارش ہے کہ بہت سے خرچ کرنے والے لوگ نیک جذبے کے ساتھ، خیر کے جذبے کے ساتھ اپنا سامان لے کر آ رہے ہیں اور وہ سامان بازاروں میں کھڑے ہو کر، محلے کی گلیوں میں کھڑے ہو کر کے وہ سامان تقسیم کر رہے ہیں، جس میں اس بات کا شبہ ہے کہ مستحق تک پہنچ رہا ہے یا مستحق تک نہیں پہنچ رہا ہے۔ یہ شبہ پایا جاتا ہے کہ شاید مستحقین تک سامان نہیں پہنچ رہا ہو۔ اس لیے جو حضرات اس سلسلے میں اللہ کی توفیق سے غریبوں کی مدد کے لیے اپنا سرمایہ لگا رہے ہیں، ان سے ہماری گزارش ہے کہ مستحقین کو تلاش کریں اور اپنا خیر اور اپنا مال اور اپنے عطیات مستحقین تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ گزارش یہ بھی ہے کہ ابھی کھانے پینے کی اشیاء سے زیادہ ضرورت گھروں کی صفائی اور ان کے مکانات کو صاف کرنے کی ہے۔ اس سلسلے میں بھی ہم لوگ پوری توجہ کریں، اور چونکہ اکثر متاثرین اپنے رشتہ داروں کے پاس ہیں
یا دوسرے کسی ایسے مقام پر ہیں جہاں متاثرین کو ٹھہرایا گیا ہے، تو تھوڑا سا ہم انتظار کریں کہ جب یہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں واپس آ جائیں تو پھر ان کی ضرورت کا سامان ان کے گھروں تک پہنچائیں، تاکہ انہیں آئندہ اپنی زندگی گزارنے میں کسی قسم کی کوئی پریشانی لاحق نہ ہو۔ یہ چند باتیں حالات کے تناظر میں اپنے بھائی بہنوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کی خدمات کو قبول فرمائے، اور جو صاحب خیر حضرات اپنے نیک جذبے کے ساتھ لوگوں کا تعاون کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی اعانتوں کو اپنے کرم سے قبول فرمائے۔ آخرت کی کامیابی کا اللہ اس کو ہمارے لیے سرمایہ اور ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا